بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انتخاب از گلستہ سے حکایت نمبر 10 پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 10۔ ملیک زوزن را خواجہ بدھ کریم النفس و نیک محضر کہ ہم گنارا در مواجہ حرمت داشتے و در غیبت نیکو گفتے۔ یہاں تک پہ ترجمہ دیکھیے۔ ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اس کی جمع ملوک آتی ہے۔ زوزن ایک جگہ کا نام ہے، خراسان کا ایک شہر ہے۔ را، یہاں کا را کا معنی کریں گے کا، را کا معنی کو ہوتا ہے، حرف ہے۔ خواجہ ایک عزت والا لفظ ہے، رسپیکٹڈ لفظ ہے جو عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں مراد وزیر ہے۔ بدھ یعنی تھا، کریم النفس شریف طبیعت والا، نیک محضر نیک حضوری والا یعنی نیک عادت والا۔ تو یہاں تک ترجمہ ہوگا، زوزن کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ شریف طبیعت والا تھا، شریف نفس والا تھا، شریف طبیعت والا تھا اور نیک عادت والا تھا، اچھی عادت والا تھا۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زوزن کے بادشاہ کا ایک شریف طبیعت اور نیک عادت والا وزیر تھا کہ اب کے جو ہے اس میں موصول کے طور پر، جو کہ ہم گنارا تمام لوگوں کو، ٹھیک ہے، ہم گنارا تمام لوگوں کو، در مواجہ سامنے میں، حرمت داشتے محترم رکھتا تھا، عزت دار عزت والا رکھتا تھا، یعنی سب لوگوں کو جب لوگ سامنے ہوتے ان کی عزت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ کہ ہم گنارا در مواجہ حرمت داشتے، جو کہ تمام لوگوں کو سامنے عزت رکھتا تھا یا پھر تمام لوگوں کی سامنے عزت رکھتا تھا۔ وہ در غیبت نیکو گفتے، اور غیبت میں اچھا کہتا تھا، تمام لوگوں کے بارے میں اچھا کہتا تھا۔ غیبت میں یعنی ان کے نہ ہونے کے وقت، ان کے پیٹھ پیچھے کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، حالت غیبت میں اچھا کہتا تھا، ان کے بارے میں برائی نہیں کرتا تھا۔ اتفاقاً اچانک، اتفاقاً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اتفاقاً ازو اس سے یعنی اس وزیر سے، از او تھا اصل میں، ازو اس وزیر سے، حرکت ایک ایسی حرکت، ایک ایسا کام، صادر شد صادر ہو گیا، ایک ایسا کام صادر ہو گیا کہ جو کام کے در نظر سلطان کے نظر میں ناپسندیدہ آمد ناپسند آیا۔ اتفاقاً ازو حرکت صادر شد کہ در نظر سلطان ناپسندیدہ آمد، اتفاقاً اس سے ایک ایسا کام، ایسی حرکت صادر ہو گئی جو کہ سلطان کی نظر میں ناپسند آئی۔ مصادرت فرمود، تو سلطان نے مصادرت کا حکم فرمایا، مصادرت یعنی تاوان کا حکم فرمایا، وہ عقوبت کرد اور سزا کی۔ سلطان نے تاوان کا حکم فرمایا اور سزا دی۔ سرہنگان بادشاہ بسوابق انعام او معترف بودند، سرہنگ کی جمع ہے سرہگان یعنی سپاہی لشکر، سرہنگان بادشاہ کے لشکر، بسوابق انعام او اس کے پہلے کے انعام کے، معترف بودند معترف تھے، یعنی ان پر جو اس وزیر نے پہلے جو انعام کیا تھا اس کے وہ معترف تھے، اسے وہ جاننے والے تھے۔ سابق کی جمع ہے، اس کے پہلے کے انعام کے، معترف بودند معترف تھے، اقراری تھے، ماننے والے تھے۔ وہ بشکر آں اور اس کے شکر میں مرتہن گروی تھے، ٹھیک ہے، بشکر آں اور اس کے شکر میں، پہلے کے احسانات کے شکر میں مرتہن گروی تھے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ در مدت توکیل او، در حرف ہے، مدت یعنی وقت، توکیل یعنی وکیل بنانا، سپرد کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے فلاں کو اپنے کام کو وکیل بنا دیا، یعنی میں نے اپنا کام سے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے۔ او اس کے سپردگی کے مدت میں، در مدت توکیل او اس کے سپردگی کے مدت میں، رفق و ملاطفت کردندے، رفق معنی نرمی، ملاطفت مہربانی، تو اس کے سپردگی کے مدت میں جب اس وزیر کو سپاہیوں کے سپرد کیا گیا تھا کہ اسے سزا دو، اس مدت میں رفق و ملاطفت کردن، نرمی اور مہربانی کی۔ وہ در زجر و معاتبت روا نداشتے، وہ زجر و معاتبت، زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ اور معاتبت برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے، اداب سے بنا ہے، سزا۔
وہ زجر و معاتبت روا نہ داشتے اور ڈانٹ ڈپٹ اور سزا کو جائز نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس کے احسانات ان پر تھے، اس لیے یہ سپاہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا سزا دینا روا نہیں رکھتے تھے، جائز نہیں رکھتے تھے۔ اب دیکھیے قطعہ، صلح بدشمن خود کن، اپنے دشمن کے ساتھ صلح کر، وگرت روزے او، اور اگر تجھے کسی دن وہ، وگرت اور اگر تجھے روزے او کسی دن وہ، در قفا، قفا کہتے ہیں جو پیٹھ کے پیچھے کی ہڈی ہوتی ہے، گدی کے لیجیے، گدی کو، اور یہاں مراد پیچھے ہے، پیٹھ پیچھے، در قفا، اور اگر وہ تجھے کسی دن، در قفا پیٹھ پیچھے، عیب کند برائی کرے، اگر وہ تیری کسی دن پیٹھ پیچھے برائی کرے، در نظرش تو اس کے نظر میں، تحسین کن تعریف کر، یعنی اس کے نظر کے سامنے تعریف کر۔ اب ترجمہ دیکھیے، صلح بدشمن خود کن وگرت روزے او، در قفا عیب کند در نظرش تحسین کن، اپنے دشمن کے ساتھ صلح کر، اگر وہ کسی دن تیری پیٹھ پیچھے برائی کرے، اس کے نظر میں یعنی اس کے سامنے تعریف کر، یعنی اس کی تعریف کر۔ کیوں؟ سخن آخر بدہاں می، سخن آخر بدہاں می گزرت موزیرا، ٹھیک ہے، سخن یعنی بات، آخر آخر کار، بدہاں منہ سے، می گزرت گزر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، موزیرا موزی کے، تکلیف پہنچانے والے کے، سخنش اس کی بات، تلخ نہ خواہی، کڑوی نہ چاہے، اگر تو کڑوی نہ چاہے، دہنش تو اس کا منہ، شیریں کن میٹھا کر۔ اب ترجمہ دیکھیے، آخر کار موذی آدمی کے، تکلیف پہنچانے والے کے منہ سے، سخن آخر، یہاں سے دیکھیے، آخر کار، آخر کار موذی آدمی کے، تکلیف پہنچانے والے کے منہ سے بات گزر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، بات گزر جاتی ہے، بات نکل جاتی ہے، جو بات وہ بولتا ہے وہ بات تھوڑی رہتی ہے، وہ تو ختم ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ سخن آخر بدہانے می گزرت مزیرہ، بات آخر تکلیف پہنچانے والے آدمی کے منہ سے گزر جاتی ہے، سخنش تلخ نہ خواہی، اگر اس کی بات کڑوی نہ چاہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی بات تو کڑوی نہ لگے، اگر تو اس کی بات کڑوی نہ چاہے، اس کی کڑوی بات نہ چاہے، دہنش شیریں کن، اس کا منہ میٹھا کر، یعنی تو چاہتا ہے وہ تجھے تلخ بات نہ کہے تو اس کا منہ میٹھا کر، اس کے سامنے اس کی تعریف کر، اس کا منہ میٹھا کر، مٹھائی کھلا۔ سخنش تلخ نہ خواہی، اگر اس کی بات تلخ نہ چاہے، دہنش شیریں کن، اس کا منہ میٹھا کر۔ آگے دیکھیے، آنچے مضمون خطاب ملک بدھ، اب بیچ میں شعر جو ایسے آ گیا تھا، اب جو اوپر سے واقعہ بیان ہو رہا تھا اسے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بادشاہ کے سپاہی تھے وہ اس وزیر کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرتے تھے اور اسے ڈانٹنے اور سزا دینے کو روا نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں، آنچے مضمون خطاب ملک بدھ، وہ جو کہ بادشاہ کے خطاب کا مضمون تھا، ٹھیک ہے، وہ آنچے، وہ جو کہ مضمون خطاب ملک بدھ، بادشاہ کے خطاب کا، بادشاہ کے حکم کا مضمون تھا، یعنی بادشاہ نے جن سزاؤں کا حکم فرمایا تھا، جن دھاراؤں کا حکم فرمایا تھا، از عہدۂ بعض ازاں، ان میں سے بعض الزامات سے یا بعض سزاؤں سے کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، عہدہ کا ترجمہ یہاں پہ الزامات یا سزا دونوں کر سکتے ہیں، ان میں سے از یعنی ان سزاؤں میں سے، بعض سزا سے یا بعض الزام سے، بدر آمد، باہر آ گیا، بری ہو گیا۔ آنچے مضمون خطاب ملک بدھ، وہ جو کہ بادشاہ کے حکم کا مضمون تھا، بادشاہ کے حکم کا مضمون تھا، بادشاہ کے خطاب کا مضمون تھا، اس مضمون میں سے، ان سزاؤں میں سے، بادشاہ نے جن سزاؤں کا کہا تھا، ٹھیک ہے، ان میں سے بعض سزاؤں سے بدر آمد، باہر آ گیا، بری ہو گیا، ٹھیک ہے، وزیر جو ہے بری ہو گیا۔ وبا بقیت در زندہ بماند، اور بقیت اور باقی کی وجہ سے، اور باقی الزامات کی وجہ سے کہہ لیجیے، وبا بقیت اور باقی الزامات کی وجہ سے، در زندہ قید خانے میں، بماند رہا،
بی ماند رہا۔ یکے از ملوک نواحی، یکے یعنی کوئی ایک، از ملوک نواحی ملک کی جمع ہے ملوک یعنی بادشاہ، نواحی ارد گرد کے، ٹھیک ہے، آس پاس کے، نواحی کہتے ہیں کنارے کو، ٹھیک ہے، تو نواحی آس پاس کے بادشاہوں میں سے کوئی ایک، یکے از ملوک نواحی ارد گرد کے بادشاہوں میں سے کسی ایک نے در خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، پیامش اسے پیام فرستاد بھیجا، پیام یعنی پیغام، پیامش فرستاد اسے پیغام بھیجا، یعنی اس وزیر کو پیغام بھیجا۔ یکے از ملوک نواحی در خفیہ پیامش فرستاد، ارد گرد کے بادشاہوں میں سے کسی ایک نے خفیہ طور پر اسے پیغام بھیجا کہ کیا پیغام بھیجا؟ یہ بیانیہ ہے کہ ملوک آ طرف کے اس طرف کے بادشاہ، اس طرف سے مراد جس طرف یہ وزیر ہے اس طرف کو اشارہ کر کے کہہ رہا ہے دوسرا بادشاہ، کہ ملوک آ طرف کے اس طرف کے بادشاہ قدر چنا بزرگوار نداستند و بے عزتی کردند، کہ اس طرف کے بادشاہ اس طرح بزرگ کی قدر، چنا بزرگوار اس طرح بزرگ کی قدر نداستند نہیں جانتے، کہ ملوک آ طرف کے اس طرف کے بادشاہ قدر چنا بزرگوار اس طرح بزرگ کی قدر، ٹھیک ہے، ایسے کہہ لیجیے، ایسے بزرگ کی قدر نداستند نہیں جانتے، وہ بے عزتی کردن اور بے عزتی کی، ٹھیک ہے، نہیں جانتے اس وجہ سے جو ہے بے عزتی کی، اگر خاطر عزیز فلاں بجانب ما التفات کند، خاطر مانا دل، عزیز فلاں یعنی عزیز دل فلاں کا، فلاں سے مراد وہی جس وزیر کو انہوں نے خط بھیجا ہے، اس بادشاہ نے خط بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تک خط پہنچا نہیں ہے اس لیے فلاں سے یہاں تعبیر کیا ہے کہ فلاں کا یعنی آپ کا عزیز دل، اگر آپ کا عزیز دل، اگر فلاں کا عزیز دل، اگر خاطر عزیز فلاں، اگر فلاں کا عزیز دل بجانب ما ہماری جانب التفات کنت، التفات کرے یعنی توجہ کرے، اگر آپ کا عزیز دل ہماری طرف متوجہ ہو، توجہ کرے، التفات کرے، مائل ہو، در رعایت خاطرش تو اس کے دل کی رعایت میں، در رعایت خاطرش اس کے دل کی رعایت میں یعنی اس کی دل جوئی کرنے میں، ٹھیک ہے، ہرچے جو کچھ، تمام تر جو کچھ ہو سکتا ہے، تمام تر سب کچھ، صحیح کردہ شود کوشش کی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وزیر کو بھڑکا رہے ہیں کہ جو آس پاس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ خط بھیجتا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ آپ کے طرف کے جو بادشاہ ہیں وہ آپ جیسے بزرگ ہستی کا مرتبہ نہیں جانتے اور بے عزتی کرتے ہیں، اگر آپ کا دل، آپ کا مبارک دل، عزیز دل ہماری جانب مائل ہو، متوجہ ہو، تو اس کی رعایت کرنے میں، یعنی آپ کا دل جو چاہے اس کو پورا کرنے میں جو کچھ ہو سکتا ہے کیا جائے گا۔ وہی کہہ رہا ہے کہ بجانب ما التفات کنت، اگر آپ کا عزیز دل ہماری جانب التفات کرے، در رعایت خاطرش تو اس کے دل کی رعایت میں یعنی اس وزیر کے دل کی رعایت میں، ہرچے تمام تر سعی کردہ شبد جو کچھ ہو سکتا ہے تمام کوشش کی جائے گی۔ کیوں ایسا کیوں؟ کہ اعیان ای مملکت بدیدار و مفتقر اند، اس لیے کہ اعیان عین کی جمع ہے، اس سے مراد یہاں ارکان، بڑے لوگ، ٹھیک ہے، اعیان ای مملکت، اس مملکت کے، اس بادشاہت کے بڑے لوگ، اس مملکت کے اراکین بدیدار و اس کے دیدار کے، مفتقر اند محتاج ہیں، مفتقر فقر سے بنا ہے، واو افتعال سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اعیان ای مملکت بدیدار و مفتقر اند، کے اس مملکت کے اراکین اس کی دیدار کے محتاج ہیں، مشتاق ہیں، و بجواب این حروف منتظر، اور ان حروف کے جواب کے منتظر ہیں، اور ان حروف کے یعنی حروف سے مراد ان جملوں کے، ان کلمات کے جواب کے منتظر ہیں، جو کلمات آپ کو پاس بھیجے گئے ہیں، یعنی اگر آپ ادھر آنا چاہیں تو تمام کوشش کی جائے گی، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے منتظر ہیں۔ خواجہ بری وقوف یافت، خواجہ یعنی وزیر کو
وزیر نے اس پر یعنی اس خط پر اس بات پر وقوف یافت واقفیت پائی۔ خواجہ بری وقوف یافت، وزیر نے اس پر واقفیت پائی، یعنی وزیر اس سے آگاہ ہوا، اس خط سے آگاہ ہوا۔ وہ از خطر اندیشید، اور خطرے سے ڈرا، وہ از خطر اور خطرے سے اندیشید ڈرا۔ در حال یعنی فوراً، اسی حال میں، اسی وقت، در حال فوراً، جواب مختصر، ایک مختصر سا جواب، ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں جو ہے کلمہ معترضہ کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مختصر جواب، اور نیچے آئے گا بنوشت، ٹھیک ہے، آگے آئے گا بنوشت، آگے آئے گا، یہاں پہ آ کے آ رہا ہے بنوشت وروا کر، یہ درمیان میں یہاں تک جو ہے، یہاں تک یہ جو ہے جملہ معترضہ ہے۔ در حال فوراً، جواب مختصر، ایک مختصر سا جواب، چنانچہ مصلحت دی، جیسا کہ اس نے مصلحت دیکھی، کہ اگر برملا افتد، کہ اگر کھلے عام گر جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کھل جائے، یہ ظاہر ہو جائے، جو خط آیا ہے اگر ظاہر ہو جائے، پیغام آیا ہے، پیغام اگر ظاہر ہو جائے، فتنہ نہ باشد، فتنہ نہ ہو جائے، جس تک اس نے مصلحت دیکھی کہ اگر پوری بات میں لکھوں اور یہ خط کی بات ظاہر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو جائے، اس لیے جیسا کہ اس نے مصلحت دیکھی، ایک مختصر سا جواب، برقفائے ورق، ورق کے پیچھے، قفائے بتایا میں پیچھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں گدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو گدی پیچھے ہے تو اس لیے جو ہے پیچھے کے معنی میں، در قفائے ورق، ورق کے پیچھے، صفحہ کے پیچھے، بنوشت لکھا، وہ رواں کر اور بھیج دیا، روانہ کر دیا، بھیج دیا۔ اب یہاں تک ترجمہ دیکھیں، در حال جواب مختصر، اسی وقت، فوراً، ایک مختصر سا جواب، چنانچہ مصلحت دی، جیسا کہ اس نے مصلحت دیکھی، کہ اگر برملا افتد، کہ اگر ظاہر ہو جائے، فتنہ نہ باشد، فتنہ نہ ہو، برقفائے ورق، ورق کے پیچھے، پر، بنوشت لکھا، و رواں کر اور روانہ کر دیا، جاری کر دیا، بھیج دیا۔ یکے از متعلقانے کے بری واقف بود، تو متعلقان تعلق رکھنے والوں میں سے، متعلقان میں سے کوئی ایک، جو کہ، اب کہ جو ہے اس میں موصول طور پر، متعلقان میں سے، متعلقوں میں سے جو اس کے متعلقین تھے، متعلقین میں سے کوئی ایک، کے بری، جو کہ اس پر یعنی اس بات پر، واقف بود، واقف تھا، جو اس بات سے واقف تھا، متعلقین میں سے کوئی ایک جو کہ اس پر واقف تھا، یعنی اس بات پر واقف تھا، اسے یہ بات معلوم تھی، ملک را، بادشاہ کو اعلام کرد، خبر کر دیا۔ متعلقین میں سے کوئی ایک جس سے اس بات پر واقفیت تھی، اس نے بادشاہ کو اعلام کرد، خبر کر دیا، بتا دیا کہ فلاں را کے حبس فرمودئی بملوک نواحی مراسلت دارت، کہ فلاں جس کو کہ، فلاں را کے، فلاں جس کو کہ حبس فرمودئی، آپ نے قید فرمایا ہے، حبس کا معنی قید، فلاں کہ جس کو کہ آپ نے قید فرمایا ہے، بملوک نواحی، ارد گرد کے بادشاہوں کے ساتھ، مراسلت دارد، خط و کتابت رکھتا ہے، یعنی خط و کتابت کرتا ہے، فلاں کہ جس کو آپ نے قید فرمایا ہے، ارد گرد کے بادشاہوں کے ساتھ مراسلت رکھتا ہے، خط و کتابت رکھتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ ملک را برہم برآمد، بادشاہ کو غصہ آیا، ٹھیک ہے، ملک را برہم برآمد، بادشاہ کو غصہ آیا، وہ کشف این خبر فرمود، اور اس خبر کی وضاحت کا فرمایا، کشف کھولنا، واضح کرنا، ظاہر کرنا، اس خبر کو ظاہر کرنے کا فرمایا، مطلب چھان بین کرنے کا فرمایا، اس خبر کی چھان بین، اس خبر کے چھان بین کا فرمایا، حکم دیا۔ تو کیا ہوا؟ اب درمیان میں لوگوں نے، درمیان کی بات یہاں ہوا کہ محذوف ہے، لوگوں نے تلاش کیا، چھان بین کی، قاصد را بھی گرفتند، قاصد کو یعنی پیغام پہنچانے والے کو، ڈاکیے کو کہہ لیجیے، ڈاکیے کو بگرفتند لوگوں نے، یا پھر کہہ لیجیے لشکریوں نے پکڑ لیا، قاصد را بگرفتند، قاصد کو لشکریوں نے پکڑ لیا، و رسالہ را بخواندند، اور خط کو پڑھا، قاصد را بگرفتند، قاصد کو پکڑ لیا، الرچی کو، ڈاکیے کو پکڑ لیا اور خط کو پڑھا۔ نوشتہ بود، خط میں لکھا تھا کہ حسن ظن بزرگاں
در حق بندہ بیش از فضیلت بندہ است. یہاں تک ترجمہ دیکھیے. حسن زن بزرگاں، بزرگوں کا حسن زن اچھا گمان، در حق بندہ، بندہ کے حق میں، غلام کے حق میں، اس غلام کے حق میں، اس بندے کے حق میں، بزرگوں کا حسن زن، بزرگوں سے مراد جو بادشاہ، جس بادشاہ نے بھیجا تھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کا حسن زن، بزرگوں کا اچھا گمان بندے کے حق میں بیش از فضیلت بندہ است، بندے کی فضیلت سے زیادہ ہے. بندے کی جتنی فضیلت نہیں ہے اس سے زیادہ وہ اس بندے کے بارے میں حسن زن کر رہے ہیں، اچھا گمان کر رہے ہیں. حضور کہا کہ حسن زن بزرگاں در حق بندہ بیش از فضیلت بندہ است، کہ بزرگوں کا حسن زن بندے کے حق میں بندے کی فضیلت سے زیادہ ہے. و تشریف قبولے کے فرمودہ اند، اور تشریف لانے کے قبول کرنے کا جو کہ آپ نے فرمایا ہے، فرمودہ اند جو کہ انہوں نے فرمایا ہے، تشریف قبولے اور تشریف کے قبول کا، کہ فرمودہ اند جس تشریف کے قبول کا، تشریف آوری کے قبول کا، فرمودہ اند کہ انہوں نے فرمایا ہے، بندہ را بندے کو، امکان اجابت اسے اجابت میں ہوتا ہے قبول، اسے قبول کرنے کا امکان نست نہیں ہے، یعنی بندے کے لیے اسے قبول کرنا ممکن نہیں ہے، کہہ دیجیے، ٹھیک ہے. اور تشریف قبولے کے فرمودہ اند اور تشریف لانے کے قبول کرنے کا جو کہ فرمایا ہے، بندہ را امکان اجابت آنست، بندہ کے لیے اسے قبول کرنا ممکن نہیں ہے. اچھا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ بحکم آ کے، اس حکم کی وجہ سے، کہ اس حکم کی وجہ سے، کہہ لیجیے اس وجہ سے، کہ اس امر کی وجہ سے، کہ اس بات کی وجہ سے کہ پروردہ نعمت این خاندانم، پروردہ پالا ہوا، نعمت این خاندانم اس خاندان کا، میں ہوں. تو پورا کا ہوگا اس حکم کی وجہ سے، بحکم آ کے اس حکم کی وجہ سے، کہ پروردہ نعمت این خاندانم، کہ میں اس خاندان کی نعمت کا پلا ہوا ہوں. وہ باندک مایہ تغیر خاطر، اور دل کے تھوڑے سے بدلنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، دل کے میلان کے تھوڑے سے بدلنے کی وجہ سے، باندک مایہ تغیر خاطر، دل کے تھوڑے سے تغیر کی وجہ سے، یعنی بادشاہ کا دل اگرچہ ابھی تھوڑا سا بدل گیا ہے، مجھے وہ سزا کے لیے سزا کا حکم دیا ہے، تو دل کے تھوڑے سے بدلنے کی وجہ سے، باندک مایہ تغیر خاطر، دل کے تھوڑے سے بدلنے کی وجہ سے، با ولی نعمت قدیم، بے وفائی نتواں کرد. ولی کا معنی ساتھی ہوتا ہے، والا ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہوتا ہے. ولی نعمت قدیم، پرانے نعمت والے سے، با ولی نعمت قدیم، پرانے نعمت والے سے، یعنی پرانے محسن کے ساتھ، پرانے محسن سے، بے وفائی کرنا، بے وفائی نتواں کرد نہیں کی جا سکتی، میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. چنانچہ گفتہ اند جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں تک ترجمہ کے مطابق دیکھ لیجیے کہ یہاں سے بحکم اس وجہ سے کہ پروردہ نعمت این خاندانم، کہ میں اس خاندان کی نعمت کا پلا ہوا ہوں، و باندک مایہ تغیر خاطر، اور دل کے تھوڑے سے بدلنے کی وجہ سے، با ولی نعمت قدیم، پرانے محسن سے، بے وفائی نہیں کر سکتا. چنانچہ گفتان جیسا کہ فرمایا ہے، آرا کے بجائے تست ہردم کرم، عذرش بنہ ارکند بعمر ستم. آرا کے وہ جو کہ، بجائے تست وہ جس کا، کہ لیجیے وہ جس کا کہ، بجائے تست، اب جگہ کے معنی میں نہیں کریں گے، وہ جس کا کہ تیرے لیے ہے، بجائے تست تیرے لیے ہے، بجائے تست میں کہیں گے تیرے لیے، ٹھیک ہے. یہ تمہارا کہتے ہیں اس بجائے تست، بجائے تو، تیرے لیے، ٹھیک ہے. آرا کہ وہ جس کا کہ، بجائے تست تیرے لیے ہے، ہر دم ہر وقت، کرم کوئی کرم، وہ بندہ کہ جس کا ہر وقت تیرے لیے کوئی نہ کوئی کرم ہے، ہر دم میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی احسان ہے، کرم ہے، مہربانی ہے. آرا کے بجائے تست وہ بندہ کہ جس کا تیرے لیے ہے، ہر دم ہر وقت، کرم کوئی نہ کوئی کرم، کوئی نہ کوئی مہربانی. عذرش بنے
تو اس کی عذر رکھ، یعنی اس کو معذور رکھ، اس کی عذر قبول کر، سب معنی میں ہو سکتا ہے۔ ارکند، کب عذر قبول کر، اس کو معذور کب رکھ، ارکند اگر وہ کرے، بعمر پوری زندگی میں، ستم کوئی ستم، یعنی جو بندہ تجھے ہمیشہ، اس پر ہمیشہ احسان کرتا ہے، جس کا تیرے لیے ہر دم کوئی نہ کوئی انعام ہے، احسان ہے، تو اگر وہ پوری زندگی میں کوئی ایک ظلم کر دیتا ہے تو اسے معذور جان، معذور رکھ۔ ملک را سیرت حق شناسی او پسندیدہ عام، ملک را بادشاہ کو، سیرت حق شناسی او اس کے حق کو پہچاننے کی عادت، حق پہچاننے کی عادت، ٹھیک ہے، حق شناسی کی عادت، سیرت کا معنی کریں گے عادت، ملک بادشاہ کو اس کے وزیر کے، بادشاہ کو اس کے حق شناسی کی عادت، حق کو پہچاننے کی عادت پسندیدہ آمد، پسند آئی۔ و خلعت و نعمت ببخشید، خلعت کا معنی ہوتا ہے جوڑا، لباس، و نعمت اور نعمت، مال و دولت، بخشش عطا کیا، خلعت اور نعمت عطا کیا، یعنی جوڑا اور مال وغیرہ عطا کیا، خلعت جوڑا اور نعمت بخشش کی عطا کی۔ و عذر خاص، اور عذر چاہی، یعنی معافی چاہی، کہ خطا کردم، کہ میں نے خطا کیا، بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہ نے عذر چاہی کہ خطا کردم، کہ میں نے خطا کیا، کہ ترا بے گناہ آزار دم، کہ تجھے بے گناہ ستایا، میں نے خطا کیا کہ تجھے بے گناہ ستایا۔ گفت، تو اس وزیر نے کہا، اے خداوند، اے مالک، خداوند مالک کے معنی میں، اے خداوند، اے مالک، بندہ دری حال، بندہ اس حال میں، مر خداوند را، خاص کر کے مالک کو، آقا کو، خطا نمی دینت، آقا کا کر لیجیے، آقا کا خطا، مالک کا خطا نہیں دیکھتا۔ اے خداوند، اے مالک، بندہ، اے آقا، اے مالک، بندہ دری حال، بندہ اس حال میں، مر خداوند را، خاص کر کے آقا کا، خطا نمی بینت، آقا کی غلطی نہیں دیکھتا، آقا کا خطا نہیں دیکھتا، بلکہ تقدیر خداوند حقیقی چنی بود، بلکہ خداوند حقیقی کی تقدیر یہی چنی بود، ایسی ہی تھی، خداوند حقیقی کی مشیت چنی بود، اس طرح ہی تھی، کہ مر ای بندہ، کہ خاص طور پر اس بندے کو، اس بندے سے مراد وزیر کو، کہ یعنی اسی کو جو کہہ رہا ہے کہ مر ای بندہ، خاص کر کے اس بندے کو، مکروہ بی رسد، کوئی ناپسند چیز پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کو اس کے حق پہچاننے کی عادت پسند آئی تو اسے جوڑا اور نعمت دیا، اور عذر چاہی کہ میں نے خطا کیا کہ تجھے بے گناہ ستایا۔ اس نے کہا، یعنی وزیر نے کہا، اے مالک، بندہ، یعنی میں بندہ اس حال میں آپ کو، آپ کی کوئی غلطی نہیں دیکھتا، بلکہ خداوند حقیقی کی مشیت یہی تھی، ایسی ہی تھی، کہ اس بندے کو، خاص کر کے اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، پس بدستے تو اولا تر، تو یا پھر آپ کے ہاتھ سے ہو، اللہ کی ہی مرضی تھی کہ اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، پھر بدستے تو، آپ کے ہاتھ سے، اولا تر، تو زیادہ بہتر ہے، آپ کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں زیادہ بہتر ہے؟ کہ اس لیے کہ حقوق ثوابی کے نعمت، پہلے کی نعمتوں کا حق، وہ ایادی منت، ایادیت کی جمع، اور احسان کے ہاتھ بنی بندہ اس بندے پر داری آپ رکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی یہی مشیت تھی کہ اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر آپ کے ہاتھ سے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کی پہلے کی نعمت کا حق ہے، یعنی آپ پہلے کی نعمت کا حق رکھتے ہیں، اور احسان کا ہاتھ میرے اوپر، اس بندے پر رکھتے ہیں، لہٰذا آپ کے ہاتھ سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ حکمہ گفتاند، حکمہ نے، حکیموں نے کہا ہے، قطعہ، گر گزندت رسد ز خلق مرنج، اگر تجھے کوئی تکلیف، گزن کہتے ہیں تکلیف کو، گر گزندت، اگر تجھے کوئی تکلیف، رسد پہنچے، ز خلق مخلوق سے، مرنج تو رنجیدہ مت ہو، ٹھیک ہے، گر گزندت رسد ز خلق مرنج، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے مخلوق سے تو رنجیدہ مت ہو، کہ نہ راحت رسد سے خلق نہ رنج، اس لیے کہ مخلوق سے نہ راحت پہنچ سکتی ہے نہ رنج، ٹھیک ہے، کہ نہ راحت رسد، نہ راحت پہنچتی ہے، ز خلق مخلوق سے، نہ رنج پہنچتا ہے، از خدا داں خلاف دشمن و دوست، خدا سے جان، یعنی خدا کی جانب سے جان،
خلاف دشمن و دوست، دوست یا دوست اور دشمن کا خلاف ہو جانا، اختلاف، دوست دشمن کا اختلاف، چاہے دوست بدل جائے یعنی دشمن ہو جائے، چاہے دشمن بدل کے دوست ہو جائے. از خدا جاں خدا داں خلاف دشمن و دوست، دشمن اور دوست کا اختلاف خدا کی جانب سے جان. کہ دل ہر دو، کہ دونوں کا دل یعنی دوست اور دشمن دونوں کا دل در تصرف او است، اس کے اختیار میں ہے، یعنی خدا کے اختیار میں ہے. گرچہ تیر از کماں ہمی گزرد، اگرچہ تیر کمان سے ہی گزرتی ہے، نکلتی ہے، جاتی ہے، کمان سے ہی جاتا ہے. گرچہ تیر از کماں ہمی گزرد، اگرچہ تیر کمان سے ہی جاتا ہے. از کمان دار بینت اہل خرد، کمان رکھنے والے کو دیکھتا ہے عقل مند. اگرچہ تیر کمان سے ہی جاتا ہے مگر جو عقل مند ہوتا ہے کمان کو نہیں دیکھتا کہ کمان نے مارا، بلکہ کمان رکھنے والا کون ہے اس بندے کو دیکھتا ہے. ٹھیک اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں جو ہے مجھے تکلیف پہنچائی. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو اگر کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرمائیں، تنقید کے بجائے اصلاح فرمائیں. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ویڈیوز کو خوب عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.